الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين والسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، إلى آخره. سورہ آل عمران آیت نمبر 180. حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ تمام عبادتوں کو بجا لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عبادت گزار بندہ اور مومن لائق بن جائے اور قابل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا. اور تمام عبادتوں کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگانا ہے. ایک مومن بندہ اپنی زندگی کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی زندگی اور زندگی کے سارے امور بندگی کے دائرے میں ہو، عبادت کے سانچے میں ہو. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ساری عبادتیں صرف اور صرف بندے کو اور عبادت گزار کو فائدہ پہنچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. مومن بندہ ہی اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے دنیا اور آخرت یعنی دارین کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اپنی کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب ساری زندگی اور زندگی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ گزرے. ماہ رمضان المبارک ایک مومن بندے کو قابل بناتا ہے، لائق بناتا ہے عبادت کے، بندگی کے. اور جو بھی عبادتیں مومن بندہ کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یعنی اللہ کے حقوق ہو یا حقوق العباد بندوں کے حقوق ہو، ان سارے حقوق کی ادائیگی کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو قابل بنانا، لائق
صدقات کی اہمیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. صدقات، خیرات، عشر، زکات اور عالیت والے عمل کو مخفی یعنی چھپے ہوئے صدقے کو اللہ تعالیٰ کیا درجہ دیتے ہیں اور ایسا صدقہ بجا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کون سی نعمتوں سے عطا کرتے ہیں، اس کا درجہ کتنا بلند کرتے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بے حساب عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے حساب و کتاب کی مقدار میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخالت کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو جو امانت ہے خرچ نہ کر کے بے ایمانی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا تھا، عطا فرمایا ہے، اس میں بخالت کر کے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. جس چیز میں وہ بخالت کر رہے ہیں اس کا طوق انہیں قیامت کے دن پہنایا جائے گا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے. ابھی اس آیت شریفہ میں بخالت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے بخالت کے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بخالت جو کر رہے ہیں اسے خوب نہیں سمجھنا چاہیے، اچھا کام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ وہ چیز کر رہے ہیں جو آخرت میں ان کے گلے کا دوغ بننے والا ہے، ٹھنڈا بننے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات بیان کر رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی میراث ہے. یعنی آسمان میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اس کا وارث، اس کا میراث، اس کا حاکم اور اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اب اس حساب سے کل آپ کے سامنے صدقات کی اہمیت، صدقات کی فضیلت اور عالیت والی مالی عبادت یعنی خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا. بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ انسان کی جو نفسیات ہے سفید اور کالا، کھرا اور کھوٹا الگ الگ نہ ہو جائے. قرآن حکیم کی بھی ایک بڑی صفت ہے فرقان، یعنی قرآن کی صفت یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو، اچھے اور برے کو، سفید اور کالے کو الگ الگ کرنے والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ ماہ رمضان المبارک میں جو قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس کی صفت یہ ہے، اس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے، نیک اور بد کو الگ الگ کرتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے بتا دیتا ہے تاکہ انسان جو ہیلا پسند ہوتا ہے، انسان جو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت سے مال کیا ہے، دیگر مخلوقات کی بنسبت انسان اپنے عقل و شعور کو اچھائی میں کم استعمال کرتا ہے، برائی میں زیادہ استعمال کرتا
زندگی واقعی بندگی کے لائق بن جاتی ہے اور قابل ہو جاتی ہے عبادت کے، ریاضت کے، شکر گزاری کے۔ تو کل صدقے کی فضیلت بیان کی گئی، آج صدقہ و خیرات، مال و دولت چونکہ امانت ہے انسان کے پاس، اسے بخالت کے ساتھ خرچ نہ کرنے پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اگر آج یہ بات پیش کر دی جائے تو پھر دونوں رخ، سکے کے دونوں رخ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اختیار کرے۔ تو ایک مومن بندے کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان احکامات کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا موجب بنتے ہیں۔ تو بخالت، کنجوسی کئی برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی اگر مال و دولت کو اللہ تعالیٰ جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایک بخالت جیسی بیماری میں مبتلا ہو جانے پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ سمجھ لیجیے، اس کے مضر اثرات کئی طرح کے اس کی زندگی آ جاتے ہیں۔ جب بخالت آدمی اختیار کرتا ہے، کنجوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو لالچی بن جاتا ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے حرص کے گڑھے کو کبھی کرنے نہیں دیتی۔ 20 کروڑ کا مالک بنا دیجیے ربنا، 20 کروڑ کا مالک بنا دیجیے۔ 20 کروڑ کا مالک بنتے ہی اللہ تعالیٰ سے پھر التجا ہوتی ہے کہ مالک پھر 1 صفر بڑھا، 1 صفر بڑھا، پھر 1 صفر بڑھا، تو اس طرح حرص یعنی بخالت کی وجہ سے آدمی نے جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں سب سے بڑی برائی لالچ میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں لیکن حرص کا گھڑا بھرتا ہی نہیں۔ لالچ، اس کے بعد ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بخیل آدمی، تنگ نظری۔ مال و دولت عطا کر دی، اس کے بعد ہر ایک کو تنگ نظری سے دیکھتا ہے، حسادت سے دیکھتا ہے، اور اس کی نظر محدود ہو جاتی ہے صرف اپنے مال کو جمع کرنے پر۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے، اس کی نظر محدود ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، آزو بازو نہیں دیکھتا، پڑوسی کا کیا حق ہے، اقربا کا کیا حق ہے، قوم ملت کا کیا حق ہے، اجتماعی کاموں میں مجھے کیا رول ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں پر اس کی نظر جاتی ہے، نظر چھوٹی ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بخیل آدمی ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ، سب سے بڑی بیماری یہ ہو جاتی ہے وہ پست ہمت، کم ہمت ہو جاتا، مال رکھتے رکھتے جمع کرتے کرتے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ مال جمع کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ رہنے والا ہے، خرچ کرنا نہیں، گن گن کر بڑھنا ہے، تو کم ہمت ہو جاتا ہے۔ ارے 1 کروڑ روپے میں کمایا، 1 کروڑ کا 10% 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے میں عشر ادا کروں، اگر وہی 10 لاکھ میں انویسٹ کروں تو کتنا پڑے گا؟ کم ہمت ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مال اس کے پاس امانت ہے، جو کبھی 1 لاکھ نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ عطا کر کے اسے 1 کروڑ دیا ہے، بے حساب دے رہا ہے، اور حساب سے خرچ کرو، یہ حکم دے رہا ہے کہ تم حساب سے خرچ کرو، 10% ہر نئی آمدنی کا کچھ نکالو، زکات واجب ہو گئی 2.5%، وہ بھی سال میں 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن وہ کم ہمت ہو جاتا ہے، ارے میں خرچ کروں تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اور اس کی بخالت کرنے والے کی سب سے بڑی بیماری، جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ ہے آخرت فراموشی۔ کس سے ماننا ہے دیکھا جائے گا، آخرت آخری میں آنے والی چیز ہے، دیکھا جائے گا، پہلے تو فرمو، پہلے تو موج مستی کرو، آخرت لفظ آخرت آخر سے بنا ہے، دیکھا جائے گا، اللہ مانی ہے، خرچ نہیں کرتا، حساب کر کے رکھتا، جماتے جاتا ہے، بخالت کرتا ہے، تو یہ اس کے بڑے بڑے سائیڈ
کوئی بخیل آدمی اگر مال و دولت خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس سے دوسروں کو اڑنا نہیں چاہیے. بھائی وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کے بخارت کی وجہ سے دوسرے بندے نقصان میں نہیں رہتے. نقصان دوسرے بندوں کو نہیں ہوتا، اسی کی ذات کو ہوتا ہے. وہ اللہ کی امانت کی خیانت کر رہا ہے. تو اس طرح بخیل آدمی اگرچہ کہ نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والا ہے، خلیفۃ اللہ کو مہدی موعود طرف ماننے والا ہے، لیکن بخیل ہے. بخیل ہے تو کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اسے حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے؟ دشمن. کس کا دشمن؟ میرا نہیں، آپ کا نہیں، مومنوں کا نہیں، قوم کا نہیں، ملت کا نہیں، اللہ کا دشمن. حدیث شریف آئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف بنی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ البخیل عدو اللہ، بخیل اللہ کا دشمن ہے. وَإِنْ كَانَ زَاهِدًا، اگرچہ کہ وہ زاہد ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اللہ کا دشمن ہے. بخالت اس وجہ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخالت آدمی کو، بخیل آدمی کو بخالت کئی برائیوں میں، کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے. بخالت جزا و سزا پر سچا ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے آدمی بخیل ہوتا ہے اور دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں دوں؟ مجھے کیا حساب دینا ہے؟ میرا مال ہے، میں نے محنت کی ہے، میری مشقت ہے، میں کسب کیا، میں محنت کی، میں مزدوری کیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے، جب کچھ لین ہوتا ہے، آتا ہے انکم، تو دین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بنائے. آج کئی لوگوں کو دیکھ لیا، میں نے سنا ہے کہ انٹرنیٹ پر جو فیس بک کریٹ کرنے والا نوجوان ہے، 30 کے اندر، 30 کے آس پاس کا ہے، آج وہ حکومت امریکہ کو خرچ دیا ہے. اگرچہ کہ وہ اہل کتاب ہے یا پھر بے دین ہے، کون ہے بندہ پتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازا، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، آتا ہے تو وہ کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن بخالت ایک ایسی بیماری ہے، خالی یہ بخیل یہ سوچتا ہے انکمنگ نو آؤٹ گوئنگ، انکمنگ آنا چاہیے، خالی آتے جائے. تو ایسا نیٹ ورک کہیں بھی آدمی کو کام میں نہیں لگا. نیٹ ورک یہ ہے کہ انکمنگ بھی ہو، آؤٹ گوئنگ بھی، آئے بھی جائے بھی، لین بھی ہو، دین بھی ہو. قرآن بتاتا ہے کہ ایک مومن بندے کی زندگی، ساری زندگی کے سارے امور عبادت گزاری کے ساتھ چلے ہونا چاہیے، چاہے وہ مال ہو. تو مال میں آدمی اگر بخیل ہوگا تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. البخیل عدو اللہ وَإِنْ كَانَ زَاهِدًا، پھر یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ وہ زاہد ہو، عبادت گزار ہو، ڈرنے والا ہو، فلاں فلاں فلاں. تو بخیل، جیسا کہ ایک اور حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخالت سے دور رہو، کیونکہ تم سے پہلے ایک قوم بخالت کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی ہے. ایک اور حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیز آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. 3 باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر اسے اختیار کر لے تو ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، جہنم نصیب ہو جاتا ہے. ایک نفسانی خواہشہ انسان کو ہلاک کر دے، دوسرا تکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور تیسرا ہے بخالت. یہ 3 چیزیں، 3 باتیں جن میں ہوں گی وہ ہلاک اور برباد ہوگا. ایک اور حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. کنجوس آدمی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا.
ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا دشمن شمار کرتا ہے۔ ایک ہے بوڑھا زانی، مرتے مرتے زنا کرنے کی بیٹھ، ایسا بوڑھا وہ اللہ کا دشمن، اللہ اسے دشمن رکھتا ہے۔ اور متکبر مالدار، غرور و تکبر والا مالدار، اور تیسرا بخیل آدمی، کنجوس آدمی۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخالت اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جس دل میں ایمان غالب ہوگا وہاں سے بخالت چلی جائے گی، اور جس دل میں بخالت غالب ہوگی اس دل میں ایمان نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر بخالت کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو بخیل اور بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کاموں سے قطعاً محبت نہیں ہوتی، صرف دولت سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ میری محبت کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو اللہ کی محبت سے محروم ہے تو ان سے کون محبت کرے گا؟ کیا فرشتے محبت کریں گے؟ کیا انبیاء کرام محبت کریں گے؟ اللہ محبت کرے گا؟ کون محبت کریں گے؟ تو یہ ساری احادیث شریفہ بتا رہی ہے کہ ایک مومن بندہ اللہ کے بے حساب عطا کردہ مال و دولت میں سے حساب و کتاب کے ساتھ خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخالت کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بیہقی میں ایک اور حدیث شریف حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے دادا سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس امت کی بربادی کی ابتدا بخالت اور لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی اس امت کی اصلاح کی ابتدا دنیا اور متاع دنیا کو ٹھکرانے کے بعد ان کی اصلاح ہوئی تھی، اور یقین ایمان کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ امت ہلاک ہوگی، برباد ہوگی بخالت کی وجہ سے اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی وجہ سے۔ آرزوؤں میں امید ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، یہ انسان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ امت کی ہلاکت کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر ہوگی۔ تو کنجوسی کیسے ہوتی ہے؟ آدمی سیلفشنس میں سب سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، انانیت، میں بس میں ہوں تو میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو میں بولتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی گردن کٹ جاتی ہے، کسی کے عقیقے کے نام پر، کسی کے ولیمے کے نام پر، یا پوری گٹے میں، پھر یا پھر کہیں بھی مندروں میں کٹ جاتا، وہاں کٹ جاتا، یہاں کٹ جاتا، میں بولنے والا۔ اور اسلام کی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی ہستی کو میٹو، اپنے آپ کو میٹو تو خدا کو پاؤ گے، اپنے وجود کو باقی رکھو گے تو پھر تم خدا کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ کنجوسی ایسی بیماری، آدمی کس طرح سے گناہوں میں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے دروازے کی زنجیر کو پکڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے سوال کیا کہ اے بندے تو ایسا کون سا گناہ کرتا ہے اس طرح سال خطاب رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مال و دولت رکھتا ہوں، میرے پاس بے انتہا متاع ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب مانگنے والا میرے پاس آتا ہے تو میری تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میرا کلیجہ جل جاتا ہے اور میں اسے چھیڑ کر چلا دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے بدبخت دور ہو جا، ورنہ میں اور مخلوق تیری اعمال کی شامت میں کہیں جل نہ جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے، اگر تو 1000 برس بھی کعبے میں نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں کا دریا جاری ہو جائے اور اس سے درخت اگنے لگ جائے، لوگ فائدہ اٹھائے اور اسی حال میں تو مر جائے، تو تیری بخالت کی وجہ سے تو دوزخ میں چلا جائے گا، دوزخ میں تو چلا جائے گا، اس کی وجہ یہ کہ تو بخالت کرتا ہے۔ لہذا لوگوں کو جھڑکنا چھوڑ اور اللہ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اسے خرچ کر، اور دوزخ بخالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ بخالت کفر کے مانند ہے اور کفر کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں کعبے